للنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلوات کے بعد میرے نہائی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق میری مراد نوجوان اور بزرگ حضرات، جوان جو بھی دور و نزدیک سے سن رہا ہے، چاہے وہ صحت میں ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے سونے نبی کے صدقے ہمیں آج کا دن، خوبصورت دن، تمام دنوں کے سردار والا دن یعنی جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے، جہاں ساری دنیا، جہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والے بس رہے ہیں، آج کے دن ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بھی آج یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ ہماری بھی مراد اور ہمارا بھی مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ سونے نبی کی رضا ہے اور سونے نبی کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت مرد اور عورت دونوں کا زندگی گزارنے کا معاملہ بتا رہا ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ اپنی زندگی جو اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے دنیا میں رہ کر وہ کیسے گزارتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا للرجال نصیب مما اکتسبوا کہ مردوں کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور آگے فرمایا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ جو انہوں نے کمایا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر انسان سمجھنا چاہے اس آیت کے اس مختصر سے حصے کو، تو ہم جیسے نکمے لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے بندو، دنیا میں جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی، درحال ہے کہ انسان اور جن کو تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار کر پایا ہے؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے لیے وہی ہے جو تو کما چکا ہے۔ عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ ہم مرد حضرات کہیں نہ کہیں محافل کے ذریعے، جمعوں کے خطبوں کے ذریعے یا کسی جلوس کے ذریعے یا کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی محفل کے ذریعے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن لیتے ہیں، دین کی باتیں سمجھنے والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دین کی باتوں سے دور رہتا ہے، دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اگر کوئی شخص ان سارے معاملات سے دور رہتا ہے تو وہ ہماری خواتین ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں
اکثر آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ میں اپنی نانی کو سنے میں اپنی ماں کو بیٹھیا ہوئے جگہ کرنی ہے لہٰذا میں بھی جگہ کرنی ہے. وہ بیچاریاں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اصل سونے نبی کی آقا ہے، اصل سونے خالق پروردگار کی آقا جائے اصل بارے سے. لیکن قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان وہی ہے جو ان کے باپ داداؤں کا تھا. کہ مثال کے طور پر قرآن کی ہی آیت ہے، حضرت ابراہیم نے جب حکم دیا کہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، دراصل یہ تمہارے جھوٹے خدا ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. تمہیں اگر کوئی خدا حقیقت میں فائدہ دے سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا ایک ہی خدا ہے جس کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابراہیم تو کیسے کہہ سکتا ہے ہمیں کہ ہم تیرے رب کو مان لیں جو تو ہمیں کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ یہ ان کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے آگے سے عرض کیا، یعنی فرمایا کہ میں تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا ہوں، وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو اسی بات کو مانیں گے، اسی دین کو سمجھیں گے، اسی دین پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں ہمارے باپ داداؤں نے دیا. اب ان کو ان کے باپ داداؤں نے کیا دین دیا تھا؟ ان کو باپ داداؤں نے بتوں کی پوجا کرنا سکھائی تھی. تو یہی وجہ ہے، یہی بیماری آج مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. میں اپنے بنڈیرے کو سنے وہ سب دیکھا ہے، میں اپنی یادی میں جدو بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے تو دیکھا اسی تیری عمر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن تو یہ بھی نہ ہے کہ شریعت کی یاد نہیں ہے، قرآن کی یاد ہے، حدیث رسول کی یاد نہیں ہے. تو میرا آج کا بیسک مقصد اور موضوع یہی ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مرد کے لیے وہی ہے، مرد کا وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. اور وللنساء، نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں. وللنساء نصیب، نصیب کا مطلب کمانا، کسب کرنا. تو وللنساء عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا. تو اب اس آیت سے ہر بندہ عقل بوجھ رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کس بات کی طرف دستک دے رہا ہے، مجھے کیا بات یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اے انسان، اب انسان میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس میں صرف مرد ہی شامل ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد، کوئی فرق کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. ایک مقام پر سورہ احزاب میں یہ ہے، عورتوں نے اعتراض کر دیا سورہ نبی کے آگے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات مسلمانوں کے لیے کہتا ہے، جب بھی کسی بات کا حکم دیتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، جب بھی کسی بات سے روکتا ہے تب بھی مردوں کو مخاطب کرتا ہے. ہم عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ کسی بات سے روکتا نہیں ہے، ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم نہیں دیتا، ہمارے لیے کوئی آیت اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. وہ اعتراض کرنے والی صحابیہ تھی، آج کی کوئی خاتون میں سے کوئی خاتون نہیں تھی.
تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، کہ جہاں جہاں اللہ نے مردوں کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی اللہ نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ تو اس آیت کا بھی کچھ یہی لب لباب ہے کہ مردوں تمہارے لیے وہی ہے جو تم کما چکے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہمارا ایمان تو اسی بات پر ہے کہ وہ تو نیکیاں کر سے نیکی نے کم کر سے قبر بھی سونی ہو سی ہے، جنت بھی تے سب کچھ مل سی ہے، کدے برائیاں کر سے گناہ ہو جا اپنے آپ گاڑی کر سے آپ کی زندگی گناہ تو دور نہ کر سے، اور پھر ہونے والی زندگی تو مل سی، قبر بھی تیری غلط قبر ہو سی، عذاب ہو سی خدا، اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہو سی کا تیرا سیدھا دوزخ والا مقام اللہ تعالیٰ تو دے سی۔ تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں تو پھر خود اس بات پر کیوں عمل نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں حدیثوں کی طرف کہ ہمارے نبی حدیث کے ذریعے کیا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیارے آقا کی سب سے کم عمر زوجہ تھی، یعنی آپ کی عمر باقی ازواج مطہرات سے کم تھی، اور آپ حضور علیہ السلام کو محبوب کی زیادہ تھی، پیارے آقا نے آپ سے محبت بھی زیادہ کی ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کا معاشرہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی خدمت کرے، کوئی شخص اپنی بیوی کی بات مانے، کوئی شخص اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، کوئی شخص اپنی بیوی کی ہاں میں لائے۔ آج کا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ تانوں سے نوازتا ہے اس کو، رن مرید تو پتہ نہیں کیا کیا مرید تو ہو چکا ہے، بیوی کے پلو کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو لپیٹ لے، چوڑیاں پہن لے، گھر میں گھس جا، اللہ جانے کیا کیا جملے کہتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر بیوی کی ماننا بیوی کی غلامی ہوتی تو ہمارا نبی محبت کر کے ہی نہ بتاتا۔ آپ حدیث پاک سنیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ دنیا والے معاشرے والے ایک یا وہ کی آگ سی، فلانا کی آگ سی، پیوں کی آگ سی، چاچا کی آگ، تو چاچے مانے چھوڑ، تو یہ سوچ کے تیرا نبی کی آگ سی، تیرا سونا رب تیرے بارش کی آگ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب رمضان کے روزوں میں ماہواری کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے جب میں روزے نہیں رکھتی تھی، ہر ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس وجہ سے جتنے روزے میرے رہ جاتے تھے وہ روزے میں رمضان کے بعد جتنے بھی مہینے ہوتے ان میں نہیں رکھتی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے میرے چھوٹ جاتے تو میں رمضان کے بعد شوال ان مہینوں میں نہیں رکھتی، تو بتائیے کہ آپ کس مہینے میں رکھتی تھی اور کیوں اس مہینے میں رکھتی تھی؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں شعبان کے اندر وہ روزے بقیہ روزے رکھا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ پورا سال اللہ رب العزت نے دیا ہے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں آپ روزے رکھ سکتی ہیں، تو آپ شعبان کو ہی کیوں مختص کرتی ہیں؟ سنیے گا، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس لیے رکھتی ہوں شعبان میں روزے
کہ بقیہ پورے سال میں اس بات کا منتظر اپنے آپ کو رکھتی ہوں کہ کہیں سونے نبی کو میری ضرورت تو نہیں. اگر سونے نبی کو میری ضرورت ہوئی اور میں روزے کی حالت میں ہوئی تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو جائے گی. تو وہ صحابیہ اور ہماری امی جان اتنی چھوٹی سی بات کا بھی اگر وہ خیال رکھ سکتی تھی تو آج کی ہماری مائیں کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ کیوں کسی مرد کا خیال نہیں رکھتی؟ کیوں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی؟ یہیں رک کر میں پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ شوہر کیوں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے؟ اگر کوئی رکھے تو معاشرہ اس کو غلط الفاظوں سے تعبیر کرتا ہے، یاد کرتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیارے آقا کی لخت جگر، آپ بھی جب رات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیش ہوتی، اللہ کی بارگاہ کے لیے جب آپ 2 سجدے دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنے شوہر جناب مولا مرتضیٰ کے پاس آتی کہ اے میرے سر کا تاج، آج کی رات آپ کو میری ضرورت تو نہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب مولا مرتضیٰ مجھے اس بات کا کہہ دیتے کہ نہیں فاطمہ آج مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر میں جاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھتی تھی. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں 2 رکعت کی نیت کروں، نفل کی نیت کروں، تو ابھی میرا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ رات کو ختم کر دیتا ہے. اور فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا اور تو نے رات کو ختم کر دیا. کہاں گئی ہماری مائیں بہنیں؟ وہ شکوہ آج کیوں کرتی ہے کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہیں؟ وہ شکوہ کیوں کرتی ہے کہ ہمارے بچے تابعدار نہیں ہیں، فرمانبردار نہیں ہیں؟ تو نادان عورت اور نادان باپ، تو دیکھ تو صحیح کہ جب تم آپس میں ہم مستری ملنے کے لیے قریب ہوئے تھے، کیا تم نے بسم اللہ پڑھا تھا؟ پیارے آقا نے فرمایا بہت سے لوگ اب اعتراض نہیں کر سکتے، مولوی صاحب ممبر سے لے کے کڑیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرنے لوگ اکثر کیا تو قریب ہوتے وقت بسم اللہ تو نے پڑھی بھی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جو میاں بیوی قریب ہو اور وہ بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے اس عمل میں شیطان بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر جو بھی اس عمل کی صورت میں اللہ اس کو اولاد دے گا، آپ کیا سوچتے ہیں اس کو اللہ کا ولی ملے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ حسن حسین جیسی اولاد ملے گی؟ نہیں، آپ کو پھر ہم جیسے نکمے ہی ملے گے. آج ہر بچے کو اٹھا کر دیکھ لو، نہ اس کی باتوں میں تمیز ہے، نہ اس کے رویوں میں باپ کا ادب ہے، نہ اس کے رویوں میں استاد کا ادب ہے، نہ اس کے رویوں میں کسی بزرگ کا ادب ہے. اور پھر ہم سوال اور جواب مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے، اللہ جانے کی ہو گیا میری اولاد کو میری گل نہیں بن گئی. اولاد گل منسی دودھ پلانے والے جیسے ماں بیٹھ گئے نا، تو علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا نہیں تو وضو کر کے تو بیٹھے ہو. آج بچہ ہوتا ہے تو موبائل ہاتھ دے، کارٹون لا دے، ٹی وی لے کے لیا چھوڑو، چپ کر رہی سی. جب تربیت ہی آپ اپنے بچوں کی موبائل، ٹی وی، کارٹون اور ڈراموں کے ذریعے کرو گے تو پھر آپ اپنی اولاد سے کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو، کیا امید لے کر بیٹھے ہو؟ تمہارے مرنے کے بعد کیا تمہاری قبر پہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ بچپن میں اپنی ماں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے یا بچی کو قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی ہو، پیارے آقا کی محبت، پیارے آقا کی سیرت ہی نہ بتائی ہو، تو پھر اس معاشرے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تحریر جائے. نہیں، پیارے آقا
حضرت فاطمہ کیا فرماتی تھی کہ مولا مرتضیٰ آپ کو کیا آج میری ضرورت ہے؟ جب آپ کہہ دیں گے نہیں مجھے آپ کی ضرورت آج نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے دینے کے لیے جاتی تھی۔ ایک اور مقام پر ہر وہ عورت جو گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ اس کی اس عمل میں شوہر کی اجازت نہ ہو، میں رک کر ٹھہر کر الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعد میں اگر کسی نے پوچھنا ہو استاد جی کتنے لکھ لیا، میں بتاؤں گا کتنے لکھ لیا۔ ہر وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، کس حال میں؟ خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر۔ شریعت اس عورت کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ زنا کر کے آتی ہے۔ ساجی دسو اس کو تو زنا کیتا ہے، یہ تو صرف کرو نکلی یہ بات۔ شریعت انسان کی بڑی قدر کرتی ہے۔ شریعت ہمارا دین، چاہے وہ ماں ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، دونوں کا بڑا قدر اور بڑی عزت کرتا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا کہ ہر وہ خاتون جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے اس حال میں نکلے کہ وہ پرفیوم یا خوشبو لگائے، اور خوشبو اتنی تیز ہو کہ جس مرد کے سامنے سے یا پاس سے گزرے اور اس کی توجہ، مرد کی توجہ اگر اس عورت کی طرف ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ زنا کر رہی ہے۔ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا مطلب کیا؟ چھپانا، ڈھانپنا۔ کون سا ایسا بیوقوف انسان ہے جو اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ننگا کرے؟ پر آج کا بغیرت معاشرہ، آج کا بغیرت سوشل میڈیا کا دور ہم سب لوگوں کو یہ مجبور کر چکا ہے۔ اگر آج اپنی بیوی کی آپ بات نہیں مانو گے نا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ آج اگر آپ اپنی بیٹی کی کوئی خواہش پوری نہیں کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اگر باپ کو اور ماں کو اس خواہش کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ خواہش دین کے کسی معاملے میں ٹکرا تو نہیں رہی، تو پھر آپ دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں آپ، حضور جانے کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جہنم میں جا رہے ہو، اور میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا نا کافروں، او یہودیوں، او عیسائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہیں، ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ہے ہی جنتی۔ مسئلہ تو مسلمان کا ہے، مسئلہ تو مومن کا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں مسلمان ہے، بھائی وہ پکا مسلمان ہے، کہ اسی مسلمان کے اندر دنیا جہان میں گندا گناہ اور گندا عمل اس نے اندر پایا گیا۔ ایک بندہ تھا، باہر لوگوں سے تنگ آ کر مسجد کی طرف اس نے رخ کیا۔ لوگ بہت تنگ کرنے کی تو بس اللہ کرنے مسیتیاں ہیں، جن لوگوں کو تنگ ہو کے مسیتیاں آیا نا، وہ لوگ اگلے پہلی صفحہ بیٹھے ہیں۔ یہ آج کے معاشرے کی حقیقت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے دنیا میں کمایا۔ آج دنیا میں رہ کر اگر آپ برے اعمال کرو گے، برے فعل کرو گے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے پڑوسی کی صحیح معنوں میں تربیت اور حقوق پورے نہیں کرو گے
تو کیا اللہ تعالیٰ ہار لے کر تمہارے لیے کھڑا ہوا ہے کہ آؤ بھائی تمہارا یہ انتظار تھا، جنت تو تمہارے بغیر ابھی ادھوری تھی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر کے گناہ یہاں کریں، ایک دوسرے کا دل توڑیں، ایک دوسرے کے اوپر زنا اور پتہ نہیں تہمتیں اور کیا کیا نہ لگائیں، اور بدلے میں یہ امید رکھیں آپس ہی دعا کری تھوڑے وقت اللہ تعالیٰ تھوڑا رزق کا معاملہ ٹھیک کر چھوڑے۔ استاد جی دعا کرو وا پیوا سے ہو خدا نے بندے تسی آپ ٹھیک نہ کرو ترے تو سال لگی تے آگے تو استاد جی پانی پی گئے استاد جی کو پانی پیوے ترے تو سال لگی تسی پیو نا بھائی، قبر میں عذاب بولو تو سنا بچنا ہے۔ استاد جی ہے کہ وہاں آنا جو استاد جی دعا کریں، اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم استادوں کو دعا کے لیے نہ بولو، مطلب یہ ہے کہ جس کا باپ مرے نا درد اسی کو ہوتا ہے، تیسرے محلے میں رہنے والے کو کیا درد ہوگا؟ تو جنت، قبر، دوزخ ہر انسان کی اپنی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد، اے مردو تمہارے لیے وہی ہے کہ جو تم نے دنیا میں کمایا، پھر اللہ نے یہاں اپنا جملہ روکا نہیں، ساتھ ہی ہماری بہنوں کو بھی مخاطب کیا کہ وَلِلنِّسَاءِ، کہ عورتوں تمہارے لیے بھی وہی ہے کہ جو تم دنیا میں کما رہی ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے میں تھوڑا سا پردہ اٹھا کر اگر آپ کو بتاؤں نا فضل کیا ہے۔ دنیا کے امتحان میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی جان پہچان والا کسی علاقے میں نکل آئے اور اس علاقے میں اس بندے کا کام ہو تو وہ اس جان پہچان کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدد ہو گئی، اس کو جاننے اپنا ہے، رشتہ دار ہے۔ تو اگر اس علاقے میں اس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں تو اس کو اپنا شناخت ہی نہیں، آئی ڈی کارڈ ہی نہیں، فوج یا پولیس کوئی بھی اسے نمکن نہیں ہے، ہاں بھائی چل سیٹ جو حساب دے کتوں آیا ہے، کی کام کرنا ہے، کس نے پتر ہے، کیڑے خاندان نہ حساب کتاب ہو جائے نا تو چور بندہ ہمیشہ ڈرنا ہے۔ اصل نل بھی کچھ جی اسی کو نگار ہاں، اسی چور ہاں، اللہ کا دھوکہ دینے ہیں، اپنی ذات کا دھوکہ دینے ہیں۔ بن ٹھن کر صبر کر پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنا کمال نہیں ہے، دل کی دنیا کو بدلو۔ نماز کے لیے ہم لوگ ایک نہیں آتے اور باتیں ہم لوگ پتہ نہیں حوروں کی کرتے ہیں۔ تو فضل وَاسْأَلُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو فضل یہ ہے ہمیشہ دعا کر یا اللہ بے حساب جنت گاڑ، حساب کدے ہو گیا نا یقین منو کہ اسی ایک نماز میں بھی حساب نہیں دے گا، ایک نماز پیچھے ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے وہی ہے کہ جو مردوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہی ہے کہ جو عورتوں نے کمایا۔ تو میں نے آج عورتوں کے متعلق بھی بات کی ہے۔ اب ہر ماں باپ پر یہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی بچی کی تربیت اچھے سے کر لے، وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے سے کر لے، کیونکہ اس ماں باپ کے بارے میں سونے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اس کی صحیح معنوں میں تربیت کی۔ تربیت سے یہ مراد نہیں کہ تم نے دین کو چھوڑ کر دنیا اس کے ہاتھ میں تھما دی، بلکہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اس کو دی۔ اس طرح اگر اس کی تربیت کی اور اس حال میں اس کو اپنے گھر کا کر دیا، رخصت کر دیا، تو یہ بندہ کل میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اس ماں باپ کے بارے میں نہیں کہا کہ جو اپنی بچیوں کو تنگ پجامے لا کر دے، ہاں تھی پا پتر پا، ٹھیک ہے نا، اب بچی وہ فلانی سے ابھی یہ سوٹ پایا تو ماں بھی کہتے ہو نا پتر پہلی والی فرمائش کی تھی، ہاں کہیں جہنم
پیاری والی فرمائش کی تھی ہاں چاہ گئے کیوں نہیں کہ بندہ گلا نہ منے تو کس لیے منے اور تسی دیکھو گلا کیڑیاں مننیاں چاہیے تے کیڑیاں نہیں مننی چاہیے کل کو اگر یہی عورت ماں بنتی ہے اور اس کے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے ماں بنتی ہے تو یہ تو وہی تربیت کرے گی کہ جو آپ نے اس کی تربیت کی پھر یہ نہ ساس کو ساس سمجھے گی نہ ماں کو ماں سمجھے گی معاشرہ ایسے ہی تباہ ہوتا ہے قرآن انسان کو انسان سے بنانا سکھاتا ہے پیارے آقا کی تعلیم انسان کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنا سکھاتی ہے بہرحال باتیں بہت ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جو بھی آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں اللہ تعالی اس کا صحیح نور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش کریں کہ حضرت آپ لوگ جلدی آ جایا کریں میرا تو 1 گھنٹہ اور یعنی 31 منٹ ہو گئے میرے تقریر کو کوشش کریں کہ آپ لوگ جلدی آ جایا کریں تاکہ باتیں سن لیا کریں ہم سب کا فائدہ ہے وما علینا الا البلاغ